ایک حاجت مند سید زادہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے سوال دراز کیا۔ حضرت نے فرمایا آج تو کچھ نہیں، کل کوئی بندوبست کیا جائے گا۔ دوسرے روز بھی کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ بالآخر سلطان المشائخ نے اپنی نالین مبارک اس حاجت مند سید زادے کو دے دی۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا، لیکن اتفاق یوں ہوا کہ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے سلطان کے دربار میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رائج الوقت سے نوازا۔ واپسی کے سفر میں جب لشکر ابھی دہلی سے باہر تھا اور رات کا پڑاؤ ڈالا گیا تھا تو حضرت امیر خسرو اچانک چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے امیر، حضرت محبوب الہی تو کیلو کھڑی میں ہیں جو دہلی سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہیں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا تم حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا ہاں۔ آپ نے پوچھا کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا وہ تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا ہوا تھا، مگر اور کچھ تو نہیں دیا۔ ہاں، اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے کہاں ہے میرے مرشد کی نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھایا۔ آپ نے ان کو پکڑا اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتر ہے، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کی نعالین مجھے دے دو۔ اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا نہیں، میرا تو بس چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دے دیے اور ساتھ ہی سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ آپ نے وہ نالین مبارک مرشد حقانی کی خدمات میں پیش کیے۔ انہوں نے فرمایا خسرو تم نے بہت سستا سودا خریدا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ درویش نے صرف اتنی ہی قیمت طلب کی، ورنہ میں تو قیمت میں اپنا سارا مال تو کیا شاید جان دینے بھی دریغ نہ کرتا۔ یہ مرشد حقانی سے ولیحانہ عقیدت و محبت کا اظہار تھا۔ حضرت سلطان الاولیاء نے آپ کے لیے ہی فرمایا تھا کہ اگر حکم شرع مانے نہ ہوتا تو میں اپنے بعد وصیت کر دیتا کہ مجھے اور خسرو رحمت اللہ علیہ کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اتنی دولت دینے کے باوجود جب بھی وہ شخص آپ کے پاس حاضر خدمت ہوتا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ انہی ایام میں آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہی کی خاطر آپ رحمت اللہ علیہ احد کا محل چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ یہ صدمہ ناقابل تلافی تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ ہر شخص کو ایسا ہی صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور ہر انسان کو ایک دن وادی فنا سے گزرنا ہے۔